بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین شرفاء انہم سفینۃ النجاة ومصباح الہدی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ عزیزان محترم اور ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ آج ماہ رجب المرجب 1442 ہجری کی 7 تاریخ ہے۔ درس قرآن میں ہمارا عنوان گفتگو فرقہ واریت کے مضمرات رہا ہے، اور گفتگو کے آغاز پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ آج کا یہ پروگرام ان اناؤنسڈ ہے، اور ان اناؤنسڈ اس لیے کہ شہر کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر یہ امر یقینی نہیں تھا، موسم اور پاور کی صورتحال کی وجہ سے کہ ہم آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں گے یا نہیں۔ بحمد اللہ ہم اس قابل ہو گئے کہ آپ سے اس وقت مخاطب ہیں، اور اس لحاظ سے بھی یہ امر نہایت اہم ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ماہ رجب کا، اور ماہ رجب کی بھی یہ انتہائی اہم تاریخ کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ تاریخ اور اس شب میں یہ گفتگو مس نہ ہو جائے۔ عزیزان محترم، ہم نے گزشتہ جمعے کو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ماہ رجب امام محمد باقر علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، اور بروایت ولادت قمر بنو ہاشم حضرت ابو الفضل العباس ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور 9 رجب امام محمد تقی علیہ السلام، اور 13 رجب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مبارک میلاد کی تاریخیں ہیں۔ اس لحاظ سے یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے، قبولیت دعا کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ ہم نے گزشتہ جمعے آپ کی خدمت میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے فضائل اور آپ کی خدمات کے سلسلے میں اپنی معروضات پیش کی تھی۔ ظاہر ہے جو دن گزرے ہیں اور ان تاریخوں میں، یعنی 3 رجب جو ہمارے 10ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور 5 رجب جو 10ویں امام علیہ السلام علی نقی ہادی علیہ السلام کی روز شہادت، اور 7 رجب آج
روایت کے مطابق قمر بنو ہاشم کی شب ولادت ہے۔ ظاہر ہے برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور اس حوالے سے کہ یہ گھرانہ وہ ہے جس میں شخصیت کا عمومی نام یا تاریخی نام جو مورخ ذکر کرے وہ کچھ بھی ہو، لیکن گھرانہ وہ ہے جس کے لیے سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، اور ہم تو سب کے سب محمد ہیں۔ اس حوالے سے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تسلسل کا دوسرا نام اہل بیت علیہ السلام ہے، اور تذکرہ اور تذکرے کی جہت ایک ہے، اور وہ جہت کیا ہے؟ اور وہ جہت یہ ہے کہ رب العزت نے سرکار ختمی مرتبت کو دین اسلام کی نعمت کے ساتھ بنی نوع انسان پر ایک عظیم احسان کی صورت میں نازل کیا اور بھیجا، اور ان کا کرۂ ارضی پر پیکر بشری میں آنا یہ ایک اور احسان ہے کہ یہ انوار الہیہ ہمارے لیے نمونہ عمل بن گئے۔ ظاہر ہے کہ ایک طرف ان کی نورانیت ہے، نورانی وجود ہے، ان کی اصل نور ہے، دوسری طرف جب ان کا ظہور ہوتا ہے تو ہم ان کو صورت بشری میں دیکھتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے کہ جس کو سمجھنا ہے اور جس کی طرف میں نے گزشتہ گفتگو میں اشارہ کیا تھا۔ سرکار کون ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری۔ مولائے کائنات کون ہے؟ انا و علی من نور واحد۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کون ہیں؟ الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ۔ ائمہ طاہرین کون ہیں؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ تو ان کی اصل نور ہے۔ جب میں نور کہتا ہوں تو پھر ہمیں اس امر کو سمجھ لینا چاہیے، نور مادے کی طرح محتاج زمان و مکان نہیں ہوتا، مادہ محتاج زمان و مکان ہوتا ہے، اور آپ چونکہ نور ہیں لہذا مادے کی پابندیاں ان ہستیوں پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ہمارے لیے وقت، حالات، ماحول اور زمانہ مجبوری بن سکتے ہیں، ان کے لیے وقت، زمان، مکان مجبوری نہیں، بلکہ یہ ان حالتوں پر تصرف رکھتے ہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ رب العزت نے سرکار ختمی مرتبت اور آل محمد کے نور کو اس وقت بنایا جب اس کائنات میں کچھ نہیں تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ جو وجود ہوتا ہے اس کو رہنے کے لیے ایک مقام کی، ایک جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اس کائنات میں کچھ تھا ہی نہیں، نہ زمین و آسمان، نہ آفتاب و مہتاب، نہ فضا، تو پھر یہ بننے کے بعد کہاں ٹھہرے؟ ظاہر ہے
جب سوائے خالق کے اور کچھ تھا ہی نہیں تو ان کا قیام بھی وہیں رہا جہاں خالق کا نور تھا۔ تو ایک بات ہم پر واضح ہو گئی کہ باوجود کہ یہ مخلوق ہے لیکن خالق کی طرح زمان و مکان کی محتاج نہیں، اور جو زمان و مکان کا محتاج نہیں ہوتا وہ مادہ نہیں ہوتا، وہ نور ہوتا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ چونکہ نور ہوتا ہے اس لیے زمان و مکان کے قیود ان پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اور اس بات کو سمجھنا ہو تو آپ سرکار ختم مرتبت کے واقع معراج سے، جس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ ہم معراج کے موقع پر کریں گے، کہ سرکار دو عالم ایک شب میں زمین سے روانہ ہوتے ہیں، قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل پر پہنچتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے گزرتے ہیں۔ جب واپس تشریف لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ زنجیر در ہلتی رہی، بستر گرم رہا، وضو کا پانی بہتا رہا، سرکار گئے بھی اور سرکار تشریف بھی لے آئے۔ کیوں؟ نور ہے۔ لیکن ان کی نورانیت ایک لمحے کے لیے بھی ہم یہ جرات نہیں کر سکتے کہ انکار کریں نورانیت کا، اور جو انکار کرے گا نورانیت کا وہ ان کی نورانیت کا انکار نہیں کرے گا بلکہ رب العالمین کی ربوبیت کا منکر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اگر یہ وجود اول، نور اول نہ ہوتا تو خالق کا پیغام ہم تک نہ پہنچتا، اور سرکار ختم مرتبت کے علاوہ بھی جو انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں وہ بھی اسی نور اول اور مخلوق افضل کے صدقے میں ہوا ہے۔ سورہ آل عمران گواہ ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا تھا، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ پھر وہ رسول جو آیا ہے، ہمارے رسول جو آئے، وہ ان انبیاء کی نبوتوں کی تصدیق کرنے کے لیے آئے، اور ان انبیاء کو نبوتیں اس شرط پر ملی کہ وہ سرکار ختم مرتبت کی نبوت پر ایمان لائے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو پھر جو مجھے آپ کی خدمت میں پیغام دینا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انبیاء اپنی اپنی امتوں کے نبی ہیں، لیکن سرکار ختم مرتبت کے امتی ہے۔ اب جب سرکار ختم مرتبت کے امتی ہیں تو سرکار ختم مرتبت کے اوصیاء و جانشین بھی ان کے لیے نمونہ عمل ہیں، اور جب چونکہ وہ نمونہ عمل ہیں اس لیے وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ان انبیاء سے افضل ہیں، وہ انبیاء مفضول ہیں۔ یہاں تک تو فضیلت ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی، لیکن ان کی نورانیت آپ کے لیے واجب الایمان تو ہے لیکن قابل تقلید نہیں ہو سکتی یہ نورانیت۔ کیوں میں یہ بات کہتا ہوں؟ کہ وہ جو فضیلت و عظمت ان کی نوری حوالے سے ہے وہ آپ پہ نہیں آ سکتی۔ حضور معراج پہ جا سکتے ہیں آپ اور ہم نہیں جا سکتے، چونکہ رب العالمین نے ان کو بنی نوع انسان کو ایک پیغام دینے کے لیے کہ زندگی کس طور پر گزاری جائے، ان کو بشری پیکر عطا کیا تاکہ ان کے بشری پیکر میں، بشری زندگی میں، جو زندگی عام انسان کی حیثیت سے گزار رہے ہیں، اس زندگی کو آپ اپنی زندگی پر رائج کر لیں۔ ہمارے یہاں ایک بدقسمتی ہے، اس کو ٹریجڈی کہیے، المیہ کہیے، حادثہ کہیے، مصیبت کہیے، جو چاہے نام دیجیے۔ ایک گروہ وہ ہے جو اس بات پر مصر ہو گیا کہ ان کو اپنے جیسا قرار دے،
یہ کہہ کر انہوں نے ان کے عمل، ان کے قول، ان کی بات، ان کی اہمیت، ان کی عظمت، ان کی فضیلت کو موہوم بنا دیا، انکار کر دیا۔ بھائی اگر وہ آپ ہی جیسے ہوں گے تو پھر واجب الاطاعت کیسے ہوں گے آپ کے لیے؟ اگر وہ آپ ہی جیسے ہوں گے تو ان کی بات، کہی ہوئی بات، اللہ کی بات کیسے ہوگی؟ دوسرا گروہ وہ جنہوں نے نورانیت کو اس طرح بیان کیا کہ انہوں نے ان کی بشریت کو ہی نظر انداز کر دیا۔ یاد رکھیے گا، وہ شقی ہے جو ان کی عظمت اور ان کی نورانیت کا انکار کرے، اور وہ بدقسمت ہے جو ان کی بشریت کا انکار کرے۔ اس لیے کہ اگر ان کی صورت بشری کا انکار کر دو گے تو پھر یہ آپ کے لیے قابل تقلید نہیں رہیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر بشری حیثیت نہ ہو تو بھوک نہیں لگے گی۔ جس کو بھوک نہ لگے اس کے لیے روزہ رکھنا آسان بات ہے، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتا جن کو بھوک لگتی ہے۔ وہ اگر رات کو عبادت کا حکم دے دے تو جس کو نیند نہ آتی ہو وہ ان کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتا جن کو نیند آتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ان کو صورت بشری سے نوازا، اور یہ انسانیت پر احسان کیا رب العالمین نے۔ قرآن مجید نے کہا انما انا بشر مثلکم، اس پر میں انشاءاللہ تفصیل سے آگے جا کر آنے والے دنوں میں گفتگو کروں گا۔ اس وقت تو میں مختصراً گزر رہا ہوں اور اشارتاً گزر رہا ہوں تاکہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں، اور میری گفتگو کے مقدمات آپ تک پہنچ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا اعلان کیا کوئی ابو قبیس کی بلندی پر، تو دیکھیے گا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں اللہ نے سب سے پہلے مجھے بنایا، اے لوگوں اللہ نے مجھے نور بنایا، اے لوگوں اللہ نے مجھے زبان و مکان پر تصرف دی، اختیار دیا۔ ایسی کوئی بات حضور نے نہیں فرمائی اس خطبے میں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں، بتاؤ ان 40 برس کے عرصے میں کیا تم نے کبھی مجھ کو دیکھا خیانت کرتے ہوئے؟ کبھی تم نے دیکھا مجھ کو جھوٹ بولتے ہوئے؟ کبھی تم نے دیکھا مجھ کو کسی فعل قبیح میں ملوث اور مصروف؟ سب لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے تمہارے درمیان زندگی اس طور پر گزاری ہے کہ کوئی ایسی برائی جو تمہارے معاشرے میں موجود ہے ان میں سے کوئی ایسی برائی نہیں، کوئی ایسی برائی نہیں جو تم، جس کا الزام، جس کی تہمت، جس کا داغ میرے دامن پہ لگا، سب نے اقرار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے تو مانو گے؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں مان لیں گے۔ کہا، فرمایا جا کر دیکھو گے پہاڑ کے پیچھے یا میرے کہنے سے مان لو گے؟ کہنے لگے نہیں، ہمیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ نے کہہ دیا ہمارے لیے کافی ہے، اس لیے کہ آمنہ کے لال ہم نے کبھی تیری زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ دو باتیں سرکار ختمی مرتبہ نے اس واقعے سے آپ کو سکھائی۔ کیا بات سکھائی؟ جس بات پر لوگوں کو آمادہ کر رہے ہو، جس بات کی تلقین کر رہے ہو، اس بات کے تم خود عامل پہلے ہو، پھر دوسروں کو حکم دو۔ دوسری بات کیا بتائی؟ کہ جو چیز تمہارے لیے نمونہ عمل بنے گی وہ میرا نور اول ہونا نہیں، میرا زندگی گزارنے کا طریقہ۔ پھر قرآن نے آواز دی اور آپ جانتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور پھر میں نے عرض کر دیا سورہ آل عمران کی ان آیات سے جس کو مسلسل تلاوت کرتا ہوں، 102 103 آیت میں کہ صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، زندگی اس طور پر گزارو کہ تمہاری موت حالت اسلام میں آئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فرقے فرقے نہ ہو، گروہ نہ بنو، اور پھر حضور کی دی ہوئی تعلیمات میں سے ایک تعلیم جس پر ہر مسلمان عمل کرتا ہے اور اس کی فضیلت کو دل سے اقرار کرتا ہے، وہ ادائیگی نماز ہے۔ اس نماز میں واجب کر دیا کہ آپ حضور کی آل پر درود بھیجیں، حضور کی آل پر درود بھیجیں۔ اس جملے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ملت اسلامیہ میں متنازع نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی عظمت کے بارے میں اگر ذرا سا بھی شک پیدا ہو جائے تو آدمی مسلمان نہیں رہے گا، اس کی نماز و روزہ اس کے لیے کوئی فلاح اور نجات کا سامان فراہم نہیں کر سکیں گے۔ لیکن کیا یہ ستم نہیں ہے کہ ہم یہ سب کچھ کرنے کے بعد، یہ ماننے کے بعد گروہوں میں بٹ رہے ہوں، فرقوں میں تقسیم ہو رہے ہوں، ہم محمد و آل محمد کے اس کردار کو بھول رہے ہوں؟ مجھے بتاؤ، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، غزوہ خیبر میں کون سا مارکا تھا جہاں آپ اس جنگ کے ہیرو نہیں بنے، جہاں تلوار نے آپ کے جوہر نہ دکھائے ہوں؟ ایک لمحہ میرے ساتھ رہنا، میں ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں۔ سرکار ختم مرتبت کی زندگی میں مولا کائنات کی شجاعت کے جوہر منصہ شہود پر آئے، پھر 25 سال کا عرصہ ہے حضور کی رحلت کے بعد، جب تم مولا کو خاموش دیکھو گے۔ شاید خیال آ جائے بشری طور پر کسی کو کہ اب خاکم بداں میں ایک بات کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اب علی تلوار نہیں چلانا چاہتے، اب علی کی طاقت نہیں رہی، جوانی نہیں رہی، استغفر اللہ، کوئی ایسی بات آ سکتی ہے ذہن میں۔ بہرحال پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کی ظاہری خلافت اور اس ظاہری خلافت کی دو جنگیں ہیں، جن میں سے ایک بڑی طولانی جنگ ہے، جمل اور صفین، اور پھر اس کے بعد ایک اور جنگ آئی ہے جو خارجیوں کے ساتھ ہوئی، نہروان۔ جمل میں علی کی شجاعت کے جوہر دیکھو، صفین میں مولا کی شجاعت دیکھو، نہروان میں تو کمال کر دیا مولا کائنات نے۔ جنگ کا نتیجہ جنگ سے پہلے دیا، جانتے ہو کہ 900 کا لشکر علی کے مقابلے پر آیا، لوگوں نے کہا مولا جنگ طول پکڑ جائے گی، فرمایا شام سے پہلے ختم کر دیں گے۔ کہ مولا یہ لوگ دریا عبور کر جائیں گے، فرمایا دریا عبور نہیں کرنے دوں گا۔ کہ مولا 900 کا لشکر، فرمایا فقط 9 بچیں گے۔ کیا مطلب کہنے کا کہ علی کے بازوؤں میں وہی شجاعت ہے، ذوالفقار کی وہی طاقت ہے، لیکن یہ بیچ کا عرصہ مولا کائنات خاموش ہو جاتے ہیں، تلوار نہیں اٹھاتے۔ ورنہ اگر مولا کائنات چاہتے تو کس میں طاقت تھی کہ علی سے حکومت لے پاتا؟ کیوں؟ بس وہی ایک بات، ساری تفصیلات کو چھوڑ کر ایک بات کہتا ہوں۔ جب صدیقہ طاہرہ تشریف لائی تھی نا، باغ فدق کا مقدمہ پیش کرنے کے بعد تشریف لائی ہیں، تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا کہ زہرا حق نہیں ملا، علی حق نہیں ملا۔ فرمایا لاؤ میری ذوالفقار آئی۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی، مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرمایا حق تو مل جائے گا لیکن یہ آواز رک جائے گی۔ صدیقہ طاہرہ نے فرمایا نہیں، یہ آواز قیامت تک بلند رہنی چاہیے۔ یہ تھا وہ مقصد کہ مسلمان گروہ نہ بنے، مسلمان فرقہ نہ ہو جائے، مسلمان تفرقہ پرستی کا شکار نہ ہو جائے۔ شجاعت کی کمی نہیں تھی،
اور اسی حوالے سے ایک بات کہتا ہوں، اور چونکہ آج کی شب ولادت ہے، ایک روایت کے مطابق قمر بنو ہاشم کی. قمر بنو ہاشم کون ہے؟ جانتے ہو نا؟ کہ آپ نے فرمایا تھا عاشور کی رات میں زہیر ابن قین اور حبیب ابن مظاہر سے کہ میرے مولا سے اجازت دلوا دو، اگر صبح ہونے سے پہلے پہلے کوفے کے دارالعمارے پر حسینی پرچم نہ لہرا دوں تو علی کا بیٹا نہ کہنا. شجاعت یہ ہے. ابھی میں نے مولا حسین کی شجاعت بیان نہیں کی ہے، لیکن کیا بات ہے کہ یہ شعر شانیں کٹا کر زخمی حالت میں زین سے زمین پر آیا تھا. وہ حسین جس کے ایک اشارے پر گھوڑے ہننانا اور اونٹ بلبلانا بند کر دیتے تھے، وہ ایسا مظلوم بن گیا. اس لیے کہ اس بشریت کو، اس بنی نوع انسان کو پیغام یہ دینا تھا کہ عظیم تر مقصد کی خاطر اور قیامت تک صدائے توحید و رسالت کے بلند ہونے کی خاطر ہم اپنی ذات کو مسئلہ نہیں بنایا کرتے، ملت پراگندہ نہ ہو. تو یہ بات آج اس عہد میں مبلغین کے سمجھنے کی ہے. فرقے قرآن کی نظر میں قابل مذمت ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتی مسلمان کس زبان سے اپنا تعارف کراتا ہے. میں اہل سنت فرقے کا ہوں، میں فرقہ تشیع کا ہوں، میں فرقہ اہل حدیث کا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنائے، سورہ انعام میں آیات پڑھتا رہا ہوں اس سے پہلے کی نشستوں میں، اے رسول تیرا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور کسی کا یہ کہہ دینا کہ صاحب ہم اس لیے اپنے فرقے کو پیش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. کسی کے کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، کسی کے مسلمان کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. اور آپ سے زیادہ تاریخ کون جانتا ہے؟ بنو امیہ کے عہد میں ممبروں سے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں کیا گستاخیاں نہیں کی گئیں؟ نہیں، گستاخیاں ہوئی نا. مولا نے کیا کیا؟ مولا کمزور نہیں تھے، مولا مجبور نہیں تھے، تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہے تھے. یہ جو فروعی اختلافات میں، فرقہ وارانہ اختلافات میں الجھ کر اور آتش مزاج تقریریں کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ محبت و مودت کا ثبوت دے رہے ہیں. نہیں، آپ اہل بیت علیہ السلام کی اس اسپرٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں. دوسروں کی بات نہیں کرتا میں، تو آپ سے بات کر رہا ہوں. چلیے بات یہاں تک آئی ہے تو اب آپ سے ایک بات اور کہہ دیتا ہوں. حضرت امام علی نقی علیہ السلام بس آخری جملہ ہے، اور میری گفتگو اگلے 2 منٹ میں ختم ہو جائے گی. 10ویں امام علی نقی علیہ السلام جن کا یوم ولادت بھی اس مہینے میں اور روز شہادت بھی اس مہینے میں. اختیار کتنا ہے؟ اختیار اتنا ہے کہ اسرار کائنات پہ نظر ہے، قرآن مجید کے معارف پہ نظر ہے. بادشاہ نے قید خانے میں ڈال دیا ہے، قید خانے میں رکھا ہے، پابند سلاسل کیا ہے. اس عالم میں بھی اگر بادشاہ کو بھی مدد کی ضرورت پڑی ہے، حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے انکار نہیں کیا ہے. کیا کیا سلوک نہیں ہے جو امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ نہیں کیا گیا؟ درندوں کے آگے ڈالا گیا، قید خانے میں رکھا گیا، دھوپ میں، شدت کی گرمی میں، میدان میں. اس لفظ کو زبان سے ادا کرتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے، صحیح کرنے پر مجبور کیا گیا بادشاہ کی سواری کے پیچھے. وہ بادشاہ بھی کون؟ متوکل عباسی، جس کی اہل بیت دشمنی مشہور. بلکہ میں کہوں گا اہل بیت کا دشمن اصل میں اسلام کا دشمن ہوتا ہے. بادشاہ وقت ہے،
مظالم تو معصومین پر ہوئے ہیں، لیکن حضرت امام علی نقی علیہ السلام پر جو ظلم ہوا ہے وہ ایسا ظلم ہے کہ اس کے لیے بشر کا برداشت کرنا مشکل ہے۔ عرض کروں آپ سے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے آپ برداشت کر لیں گے، لیکن اگر آپ کے گزرے ہوئے اسلاف کی کوئی توہین کرے، باپ دادا کو کوئی برا بھلا کہے یا ان کی اہانت کا سامان کرے تو کوئی انسان اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے عہد امامت میں جس وقت متوکل عباسی تخت حکومت پر متمکن تھا تو کیا ہو رہا تھا؟ آپ کے جد مظلوم کربلا سلطان دین امام حسین علیہ السلام کے تربت کا نشان مٹانے کی کوشش کی گئی، ہل چلانے کی کوشش کی گئی۔ کیسا ظلم تھا یہ! اور اس وقت بھی حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے انتہائی صبر کا مظاہرہ فرمایا ہے، ورنہ جن کے اشارے پر اس کائنات میں تصرف اور تبدیلی پیدا ہو جائے ان کے لیے اس ظلم کو روکنا کوئی مشکل کام تو نہیں تھا۔ تو میرے عزیزو، ان کے اختیار میں کمی نہیں ہے، لیکن ذمہ داریوں کا تقاضا ہے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ فرقہ واریت کا یہ زہر اب اس کی ذمہ داریاں احباب دوسروں پر ڈالتے ہیں، دوسری ایجنسیز پر ڈالتے ہیں، لیکن آپ اپنے فرض سے اگر غافل نہ ہوں تو کوئی بڑی سے بڑی سازش بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس لیے گزشتہ جمعے بھی گفتگو کو یہیں تمام کیا تھا، اور آج بھی یہیں گفتگو کو تمام کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ ملت اسلامیہ کی شان و شوکت اور اتحاد ملی کے لیے اس ذمہ داری کے امین ہیں جو اہل بیت علیہم السلام کی محبت نے آپ کے دوش پر ڈالی ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ بنو امیہ و بنو عباس کی ظلم و بربریت کے ماحول میں اسلاف نے ائمہ طاہرین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس شیعت کو تحفظ دیا ہے، تو آپ اس روشن عہد میں شیعت کے فروغ میں کیسے کوتاہی کر سکتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔